اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مومن ہیں، ماننے والے ہیں اور انکار کرنے والے ہیں، دو طبقات ہیں نا، ایک ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، اور ایک انکار کرنے والے ہیں، فجار ہیں۔ تو دونوں کا جو اینڈ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو نافرمان ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گہرائی سے روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نشطا، اور قسم ہے ان کی جو نزاکت سے روح کو جسم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہاں فرمائے وَالنَّازِعَاتِ غرقا، یہ نز ان سے ہے، جیسے نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے کسی پہ، ہم کہتے ہیں نا حالت نزا میں ہے، کیا کہتے ہیں حالت، تو یہ وہی ہے وَالنَّازِعَاتِ غرقا۔ اور غرقا سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں کھویا ہوا ہے۔ تو فرشتے جب کسی ایسے شخص کی روح نکالنے آتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، تو کیا فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غرقا، وہ پورا ڈوب کر، حدیث میں ہے کہ جیسے کوئی کانٹے دار شاخ ہو اور کسی شخص میں ڈال دی جائے حلق سے، اور ایک ایک کانٹا نسوں میں پیوست ہو جائے اور کوئی طاقتور شخص کھینچے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب کسی ایسے شخص کی روح نکل رہی ہوتی ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، تو وہ اس شدت سے اسے کھینچتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے، اندازہ لگائیے۔ اور فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نشطا، اور قسم ہے ان کی جو نزاکت سے روح کو جسم سے آزاد کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اتنے نزاکت سے آتے ہیں، پورے پروٹوکول سے آتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہو تو ذرا یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں جو پولیس ہے وہ جب کسی مجرم کو پکڑنے آتی ہے تو کیسے آتی ہے اور کیسے لے کے جاتی ہے؟ کہیں بھی بندہ چھپ جائے وہ گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جاتے ہیں۔ لیکن یہی پولیس کسی ایسی شخصیت کو جو بہت خاص ہو، وی آئی پی ہو، اس کو لینے کیسے آتی ہے؟ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، بس وہ جیسے ہی آئیں گے اور ان کو طریقے سے بٹھائیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ پولیس تو سیم ہے نا، یہ الگ ہے؟ ایک ہی پولیس ہے نا، سیم وردی ہے، لیکن مجرموں کے ساتھ ان کا انداز الگ ہے اور کسی خاص بندے کے ساتھ ان کا انداز الگ ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے کسی ایسے شخص کی جو رب کا نافرمان ہے، اچھا اس کی روح نکلنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ یہاں اس دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھا ہوتا ہے، مطلب اس کا تو سارا کچھ یہی ہے، تو وہ روح نکلنا بھی نہیں چاہتی، تو وہ کھینچ کر اس کو نکالتے ہیں کہ چل۔ اور دوسری طرف وہ روح ہے جو بےتاب ہے نکلنے کے لیے۔ یہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے نا دنیا، اور مومن کے لیے موت جو ہے وہ تحفہ ہے۔ تو کسی پرندے کو قید سے آزادی مل رہی ہو تو وہ کتنا خوش ہوگا، یا کسی قیدی کو یہ پتا ہو کہ میری رہائی کا وقت ہے تو کبھی اس سے پوچھیں کہ وہ کتنا تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ انہیں کہا جائے آج چلو، کہیں چلو جی چلیں، ہم تو تیار ہیں۔ لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہونا ہے،
تو وہ نکلنا نہیں چاہتا، وہ شخص مرنا نہیں چاہتا، موت سے اس کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے. جب بھی اس قسم کی کوئی تقریر ہو، بیان ہو، تو اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ سدا رہنا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. یہاں سدا کون رہا ہے؟ اور پھر جو فرشتے آتے ہیں اور نیکوکار کو لے جانے کے لیے، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اس کو لینے آتے ہیں اللہ کے نیک بندے کو، تو اسے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں، ایسے جلووں میں وہ کھویا ہوتا ہے، جنت کو دکھایا جاتا ہے اور ساقی کوثر کا جلوہ دیکھ رہا ہوتا ہے. مصر کی عورتوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں. تو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ بھائی کسی کی انگلی کٹے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. تکلیف انہیں ہوئی، لیکن اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ حسن یوسف میں اتنی کھوئی ہوئی تھی. تو جب کوئی عاشق رسول جا رہا ہوتا ہے اور ساقی کوثر کا جلوہ سامنے ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے، تو اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا. کبھی آپریشن تھیٹر میں دیکھیں، مطلب اتنا بڑا بڑا آپریشن کر دیا جاتا ہے، بس وہ اسے سلا دیا جاتا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا اس وقت. ایک انجیکشن، تو جسے محبت کا انجیکشن لگایا جائے، جو عشق کا جام پی رہا ہو، تو اسے کیا احساس ہوگا. تو یہ ضرور یہ ذہن میں رکھیں، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور راضی کرتے ہوئے دنیا سے گئے تو موت بہت آسان ہے. اور صرف موت ہی نہیں، قبر بھی جنت کا باغ ہے. مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے، اور نہ ماننے والوں کی قبر ہی جہنم کا گڑھا ہے. نیکوکار کو تو کہا جاتا ہے ایسے سو جا، ہائے ہائے جیسے دلہن سوتی ہے. تو مزے ہی مزے ہیں. اور فرشتے جو آتے ہیں لینے کے لیے، وہ پورے پروٹوکول سے آتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کسی اللہ کے نیک بندے کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو پوری جماعت آتی ہے، اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں آ کے؟ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے جان، آ جا. ویلکم کرتے ہیں، آ جاؤ. ارجعی الی ربک راضیۃ، چلو اپنے رب کی طرف، تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی. نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی تقسیم پر مطمئن ہو اور جو اپنے رب سے راضی ہو. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ہم اپنے رب سے راضی ہیں؟ بتائیے گا. دوسروں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں یا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے؟ کیا ہم اپنے رب سے راضی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اس کو سوچیں. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں. کوشش کرنا آپ کا کام ہے، نتیجہ جو آئے اسے قبول کریں اور تقسیم پر راضی رہیں، مطمئن رہیں، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اور پھر کیا ہوگا جب آخری وقت ہوگا؟ تو یہی موت جو ہے، جو فرشتے آئیں گے جس انداز سے آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. پروٹوکول تو دیکھیے بندہ مومن کا کتنا ہے. تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے فرشتوں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری طرف وہ ہے جو رب کا نافرمان ہے، اس کو جس طریقے سے لے کے جاتے ہیں. ایک بات اور بھی میں اس کی وضاحت کر دوں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ تو نیک ہے لیکن موت کے وقت بہت تکلیف میں گیا ہے.
ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یا کسی کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا گیا، شہید اس انداز سے کر دیا گیا کہ ہمیں لگتا ہے بظاہر تو بہت تکلیف میں گیا ہے، اور بظاہر کوئی بہت ہی گناہگار تھا، اس کا نافرمان تھا، اور بظاہر ہمیں لگا وہ سویا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے یار یہ کیا ہوا، ہم نے تو سنا کچھ اور تھا۔ تو یاد رکھیے یہ عالم برزخ کی بات ہے، یہ منظر آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ بظاہر ہو سکتا ہے بندہ تکلیف میں گیا ہو، وہ جسم کا معاملہ ہے اس کا، لیکن روح کا معاملہ الگ ہے۔ کبھی کبھی یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی وہ تو بہت ایزیلی چلا گیا، اور دوسرا شخص بہت تکلیف سے گیا، لیکن یہ ظاہری صورت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کسی کی قبر ہمیں لگ رہی ہو بہت خستہ ہے، اور کسی دنیا دار آدمی کی قبر میں بڑا ماربل لگا ہوا ہو، تو ہمیں تو یہ لگے گا کہ یہ قبر بہت اچھی ہے۔ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ ہے اور کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گہرائی سے روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو نزاکت سے روح کو جسم سے آزاد کرتے ہیں، والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر وہ حکم بجا لانے میں بازی لے جاتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کائناتی امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں جو حکم ملتا ہے، اللہ کا جو امر ہے اس کو بجا لانے میں صرف آرڈر ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ فرشتے اس طرح اپنے رب کا حکم بجا لاتے ہیں، اور انسان اسے بھی حکم ملا ہے لیکن وہ کتنی سستی کرتا ہے اپنے رب کے حکم کو ماننے میں۔ پھر فرمایا یوم ترجف الراجفہ، اب یہاں سے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، جس روز لرزنے والی یعنی زمین لرزے گی۔ قیامت سے پہلے حدیث مبارکہ میں ہے کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے اور زمین لرزے گی، اور پھر اس کے بعد وہ زلزلہ آئے گا جس کے بارے میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی ایک قیامت جب قائم ہوگی تو پہلے زلزلہ آئے گا، پھر کیا ہوگا تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی یعنی قیامت۔ پہلے زلزلہ آئے گا اور اس کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں ذلت کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر لوگ آپ سے کہتے ہیں کیا ہمیں مرنے کے بعد پہلی حالت پر لوٹایا جائے گا؟ اب دیکھیں ان کی بات کا جواب کیا کہتے ہیں وہ، کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا اذا کننا عظاما نخرا، کیا اس وقت بھی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ یعنی آس بن وائل ایک شخص تھا، وہ قبرستان سے ایک پرانی ہڈی اٹھا کر لایا بھربری، اور آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھیں یہ ہڈی جس طرح یہ پاؤڈر بن گئی، کیا ہم اس طرح جب یہ ہماری حالت ہو جائے گی تو دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اگر ایسی بات ہوئی تو کیا ہوگا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ پھر کہتے ہیں تب تو یہ لوٹ آنا سراسر گھاٹا ہوگا، یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا اگر ایسا ہوا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا وہ تو بس ایک ہی خوفناک آواز ہوگی۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا ایک آواز ہوگی خوفناک، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
اور وہ تمام آنن فانن میدان حشر میں آ موجود ہوں گے. جب ایک سور پھونکا جائے گا نا تو کیا ہوگا، سارے قبروں سے نکل کر وہاں پر فوراً ہی حاضر ہو جائیں گے. ابھی تو ایک پورا پروسیس ہے نا کہ بھئی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے. وہاں ایسا نہیں، بھلے ہڈیاں ختم ہو گئی ہوں، کسی کی راکھ پانی میں بہا دی گئی ہو، لیکن جب اس کا امر ہوگا تو کیا ہوگا، سب بس ایک آواز آنی ہے. اور حتیٰ کہ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں، یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ بھی اسی طرح موجود ہوں گے، کوئی چیز بدلے گی نہیں. اب یہاں سے ایک اور بات بیان ہو رہی ہے، ایک واقعے کا ذکر ہے، اور یہ اس لیے کہ اپنے حبیب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ محبوب آپ ان کی باتوں کو محسوس نہ کریں. پہلے بھی بڑے بڑے فرعون آئے اور بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، ان کی باتوں سے آپ ملول نہ ہوں. فرمایا حبیب حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے علیہ السلام. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی پاک وادی میں پکارا تھا. وہ اس واقعے کا ذکر ہے جہاں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور اعلان نبوت کا حکم ہوا. اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ چکا ہے. جب کوئی حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہاں تک میسیج ضرور پہنچایا جاتا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ چکا ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس اس سے کہو کیا تم پسند کرتے ہو کہ پاکیزگی اختیار کرو. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جا کر فرعون سے کہیں کہ تم پسند کرتے ہو کہ تم پاکیزگی حاصل کرو، یعنی ایمان لے آؤ. ایمان لاؤ گے تو پاک ہو جاؤ گے. اور فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، پھر تم اس سے ڈرنے لگو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اس نے کیا کہا، فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر انہوں نے اسے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی، اپنا عصا جو ہے وہ عصا کی نشانی دکھائی کہ وہ اژدہا بن گیا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا بھی، نشانی بھی دکھائی، لیکن اس نے کیا کیا، جھٹلایا اور نافرمانی کی. یہ وقت کا ہر فرعون یہی کرتا ہے. پھر فرمایا ثم ادبر یسعی، پھر وہ پیٹھ پھیر کر کاروائی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگا. کون؟ فرعون. فحشر فنادا، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، فنادا، اور اعلان کیا. کیا اعلان کیا اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، سو کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں بری طرح مبتلا کر دیا. یعنی اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی فرعون، چاہے وہ وقت کا فرعون ہو، اسے ایک دفعہ سمجھایا ضرور جاتا ہے، نشانیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب اس کے باوجود وہ بڑی بڑی باتیں کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر پکڑ ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. تو فرمایا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں بری طرح مبتلا کر دیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ واقعہ
بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، ذرا بتاؤ کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو جسے اللہ نے بنایا؟ انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ رب کے لیے نہ آسمان کو بنانا مشکل ہے نہ انسان کو بنانا مشکل، اس کے لیے کیا مشکل؟ لیکن رب اپنی نشانی دکھا رہا ہے کہ کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو جسے اللہ نے بنایا؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی پھر اسے توازن بخشا، یعنی آسمان کیسے بنایا رب نے؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے روشن دن کو ظاہر کیا، یعنی اللہ نے رات بنائی اور دن بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو خوب پھیلایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے اس کا پانی اور سبزہ نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے جمایا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے، یہ چارہ، یہ پانی، یہ سب تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ تہو بالا کر دینے والی سب سے بڑی آفت آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اللہ اکبر، اس روز انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا۔ یاد کرے گا میں کیا چھوڑ کیا کیا میں خواہ لوگوں سے لڑتا رہا، فالتو کاموں میں لگا رہا، میں نے کوئی بامقصد کام کیوں نہیں کیا؟ اس دن بندہ یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور بھڑکتی ہوئی دوزخ ہر دیکھنے والے پر ظاہر کر دی جائے گی۔ دوزخ کو لایا جائے گا اور ہر ایک اسے دیکھے گا، نیکوکار بھی دیکھے گا اور گنہگار بھی دیکھے گا۔ نیکوکار دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ نے اس سے بچا دیا، اللہ نے اس سے بچا لیا، اور جو گناہگار ہے اس کی وحشت میں اور اضافہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اور جس کسی نے سرکشی کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تھی، اور دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی بد دنیا ہے، صبح دنیا، رات دنیا، دنیا دنیا دنیا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر جس نے ترجیح دی، کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یقیناً بھڑکتی ہوئی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہاں سے پھر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جس نے دو کام کیے، دو کام کون سے؟ پہلا کام اپنے رب سے ڈرا اور دوسرا اپنے نفس کو برے کاموں سے، خواہشات سے روکا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آ کر قائم ہوگی۔ بار بار پوچھتے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام سے ہر دفعہ آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی، عذاب کیوں نہیں آتا، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، پہلے کی امتیں اپنے نبی کو نہیں مانتی تھیں تو ان پر عذاب آتا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اتنی بڑی جرت۔ تو رب نے فرمایا محبوب میں انہیں کیسے عذاب دوں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔
رب نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب میں انہیں کیسے عذاب دوں کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب دوں میں انہیں۔ اور یہ جو قیامت کی بار بار آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی کب آئے گی قیامت، تو پھر رب نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یا آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آ کر قائم ہوگی، فیما انت من ذکراہا، کیا اس کا وقت بتانا آپ کی ذمہ داری ہے؟ اے حبیب، کیا اس کا وقت بتانا آپ کی ذمہ داری ہے؟ الی ربک منتہاہا، اس کا انتہائی علم تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس اس کے بھلے کے لیے خبردار کرنے والے ہیں جو اس قیامت سے ڈرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی باریک بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو لے کے بھی پٹری سے اتر جاتے ہیں، تو یہ آیت سمجھیے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کو علم نہیں ہے قیامت کا، یہ فرمایا کیا اس کا وقت بتانا آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ میرے سرکار نے علامات صغرا علامات کبرا سب بتائیں قیامت کے بارے میں۔ قیامت کس دن آئے گی؟ جمعے کے دن آئے گی، یوم عاشور کا دن ہوگا، سرکار نے سب بتایا، یہاں تک کہ آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا حضور نے اس کے بارے میں بھی بتایا۔ لیکن قیامت کس دن آئے گی، کس سن میں آئے گی، یہ اللہ کا راز ہے، کب آئے گی۔ کیونکہ اگر یہ بتا دیا جاتا تو نظام کائنات چلتا، یعنی کسی کو بتا دیا جائے کہ فلاں دن تمہاری موت ہے، وہ کوئی کام کرے گا؟ تو اس میں رب کی حکمت ہے، یہ نہ بتانا بھی رب کی حکمت ہے۔ ورنہ یہ جو خلا میں فضا میں یہ جو مار دھاڑ چل رہی ہے، یہ قبضہ جو چل رہا ہے، یہ جو ایک میلہ لگا ہوا ہے، اگر پتہ لگ جائے کہ قیامت آنے والی ہے سب کو اپنی پڑ جائے گی۔ اس کا جو انتہائی علم ہے آپ کے رب کے پاس ہے، تو اللہ کی حکمت ہے۔ اور پھر سرکار جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں، لیکن کون سے ڈرانے والے ہیں؟ حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، لیکن نذیر کون سے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ڈرانا محبت کا ڈرانا، جیسے ماں ڈراتی ہے بچے کو کہ بیٹا یہ کام کر لے، استاد ڈراتا ہے کہ آگے امتحان آنے والا ہے۔ یہ ڈرانا جو ہے یہ مشفقانہ ڈرانا ہوتا ہے، کوئی شفیق جیسے کسی کو ڈراتا ہے۔ ماں، ہم نے دیکھا ماں کہتی ہے آنے دے تیرے باپ کو، تیری ٹانگیں توڑواؤں گی۔ کتنی ماؤں نے ٹانگیں توڑوائیں؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ ماں ڈراتی ضرور ہے لیکن آپ کے بھلے کے لیے۔ تو سرکار تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور تو ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ حضور ڈراتے اس لیے ہیں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، فکر امت، لیکن حضور تو خوشخبری دینے والے ہیں۔ اب یہ قیامت کا جو ایک ڈر والا دن ہے اس کی خبر سرکار سے نہیں دلوائی۔ محبوب آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت کی خبر دیجئے۔ تو انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس اس کے بھلے کے لیے خبردار کرنے والے ہیں جو اس قیامت سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ گویا وہ صرف ایک شام یا اس کی ایک صبح ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔
یعنی قیامت کے دن وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو تھوڑی دیر ایک صبح یا شام ہی ٹھہرے تھے، کیونکہ یہ اتنا بڑا دن ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا. دنیا کی زندگی تو بہت معمولی سی تھی، لیکن نیکوکاروں کے لیے یہ دن اتنا بڑا نہیں ہوگا، اللہ کے پیاروں کے لیے یہ دن اتنا بڑا نہیں ہوگا. بلکہ نیک لوگوں سے تو پوچھا جائے گا جب قبروں سے نکلیں گے، ہاں بھائی کتنا عرصہ رہے تھے قبر میں؟ وہ کہیں گے یہی کوئی تھوڑی سی دیر، یہی کوئی عصر سے مغرب تک. پتہ نہیں زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، خبر نہیں ہوگی. جیسے اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اتنا ٹائم گزر گیا، زمانہ گزر گیا. تو نیکوکاروں پہ یہ وقت بھاری نہیں ہوگا، لیکن گناہگاروں کو پتہ لگے گا جو اس کے نافرمان ہیں. حضور کے غلام تو حضور کے جھنڈے لوائے الحمد کے نیچے ہوں گے حشر کے دن، حضور کے جھنڈے لوائے الحمد کے نیچے، سرکار آگے آگے، غلام پیچھے پیچھے. ہائے ہائے ہائے، کیا ہوگا پھر؟ کیا ہوگا کہ باغ جنت میں سرکار مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں انشاءاللہ. تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے، حضور کے غلاموں کے تو مزے ہی مزے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس میں حضور کے دامن کرم کو تھامے رہیں اور حضور کے بن کے رہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے.